السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور بے پناہ درود و سلام ہو کائنات کی سب سے بہترین مخلوق اور شخصیت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. محترم سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، برادران ملت، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی اس سرزمین ہندو پور میں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی ایک جماعت کا سایہ نصب فرمایا ہے، کچھ حق بولنے کی اور حق سننے کی توفیق اللہ مجھے عطا فرمائے. کیوں؟ کائنات میں جتنے مسالک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب میں اگر کسی نے اس دنیا کا سب سے بڑا حق اگر قبول کیا ہے، وہ اہل التوحید ہیں، توحید والے ہیں. آپ بتائیں، توحید سے بڑھ کر دنیا کا سب سے بڑا حق اور سچ کون سی چیز؟ توحید سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی چیز زیادہ اپنی حقانیت کا اظہار نہیں کر سکتی. اور اسی حق کو ماننے والے اہل التوحید اور اہل الحق کہلاتے ہیں. اور آج میں اس بات کی امید لے کر آیا ہوں، الحمدللہ، آج میں جو حق بات بولوں گا، اللہ نے توحید والوں کے دلوں میں یہ ہنر دیا ہے کہ وہ حق کو اپناتے ہیں اور حق کو سنتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے صلاحیت ایسی دی ہے حق کو قبول کرنے کی. برادران ملت، آج میں آپ کے سامنے ایک حق بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ آپ بغور مجھے سنیں گے. وہ یہ ہے کہ آج جس توحید پہ ہمیں فخر ہے اور اس توحید کو مان کر ہم اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، توحید کی سب سے پہلی گواہی دینے والا خود رب تعالی ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ نے فرمایا، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق. اور اس کے بعد اللہ کی گواہی کے بعد والملائکہ، فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی. پھر وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، پھر علماء نے اس بات کی گواہی دی.
علم والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور آج کا عنوان علماء کی اہمیت اہل توحید کے نزدیک اس اعتبار سے کہ دنیا کی ساری مخلوق کے پاس علماء کی اہمیت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اہل التوحید کے اندر اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ ان کے یہاں علماء کا اہتمام ضرور ہوگا، اس لیے کہ یہ علماء وہ ہیں جنہوں نے ان کے توحید کی گواہی دی تھی. یہ علماء وہ ہیں جنہوں نے ہمارے توحید کی گواہی دی. آج اس موضوع کو اٹھانے کا مقصد کوئی اور نہیں. آج امت کو علماء کی ضرورت ہے اور علماء کو امت کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں یہ ضرورت پیش آئی. کوئی ایک صدی آپ نکال کے دکھا دیں جس میں امت نے سرے طور پر اعلان کیا ہے کہ آج ہمیں علماء کی ضرورت نہیں، جیسا کہ آج اعلان کیا جا رہا ہے. آج اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج علماء کی ضرورت نہیں، ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر، مجھے معاف کریں، آج یوتھ کلب کا ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کو یہ حدیث ملی، کہاں سے اس کو یہ پیغام ملا، اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا جب ظہور ہوگا تو دجال کی میجورٹی میں علماء اور عورتیں ہوں گی. مجھے بتائیں کہاں سے وہ حدیث اس نے سنی، کہاں سے وہ حدیث لایا؟ یہ علماء جن کے بارے میں اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں اگر ڈرنے کی صلاحیت کسی کے پاس ہے وہ علماء ہے. میرے بھائیوں، جذبات میں آنے کی کوئی بات نہیں. حقیقی بات تو یہ ہے ہر دور میں ان لوگوں کی اہمیت اور ان لوگوں کی حیثیت الحمدللہ ہر اعتبار سے بلند رہی جنہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کی واقفیت کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے دین اسلام کو حاصل کر کے دنیا والوں کو علوم دینیہ سے روشناس کروانے والے اور بہرور بنانے والے بن گئے. لیکن آج کے دور کے لحاظ سے ان لوگوں کی اہمیت اور حیثیت اور بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ آج کا دور فقط مادیت کا دور ہے، مال کا دور ہے. ہر آدمی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر آدمی کی نگاہ صرف ایک چیز، مال، دولت، عزت. دنیا کی دولت کس طرح حاصل کی جائے، دنیا کا مال و متاع کس طرح حاصل کیا جائے. ایسے موقع پر اگر کوئی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا اور دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو دور رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جن پر رب تعالی کی خصوصی نگاہ کرم ہو، ورنہ یہ سعادت ہر ایرے غیرے کو نصیب نہیں. سعدی نے کہا، حافظ شیرازی، ان کے الفاظ میرے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. فارسی کے بہت بڑے شاعر کہتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ. یہ سعادت طاقت کے بل بوتے پر حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک بخشنے والا خدا نہ بخش دے. اگر کسی کو خودداری ہے اپنے مال پر، اگر کسی کو خودداری ہے اپنے عزت پر، اپنی کرسی پر، جائے اپنی خودداری کا استعمال کرے، اپنے مال کا استعمال کرے، اپنی کرسی کا استعمال کرے، اپنی اولاد کو قرآن کریم کے ایک صفحے کا حافظ بنا کر دکھلائے. ایک صفحے کا اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، لگا دو اپنا مال، اپنی جان، اپنی دولت، اپنی نام و نمود لٹا دو. تم اپنے بچوں کو اپنی دولت سے
इंजीनियर बना सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बना सकते हो, तुम दुनिया की तालीम दे सकते हो, लेकिन अल्लाह ने अपने दीन के लिए ऐसे बंदों को चुना है, अल्लाह अकबर, जिनका नाम और नसब तक ठीक नहीं होता, जिनके खानदान का कोई अता पता नहीं होता। ये हाफिज बनकर निकलने वाले, आलिम बनकर निकलने वाले, इससे पहले जाकर देखो वो यतीम थे, खानदान ने निकलवाया था, मदरसे ने सहारा दिया, आलिम बनाया, हाफिज बनाया। आज लोग आकर कहते हैं उलमा को दीन का पता नहीं। इससे बेहतर कि वो बच्चा दुनिया के हवाले हो जाता, बेहतर यही था कि कुरान का हाफिज बन जाए, कुरान का आलिम बन जाए। अल्लाह अकबर। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, दरखास्त करता हूं, हुक्म नहीं दे सकता, जरा हर आदमी अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखे, अपने गिरेबान में झांके और अपने आप को सोचने पर मजबूर करे कि उसका अपनी औलाद के बारे में क्या ख्याल है, उसका अपनी औलाद के बारे में क्या ख्याल है। कोई कारोबार करता है, वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को कारोबार के दाव पेच सिखलाऊंगा, कारोबार चलाने का हुनर सिखलाऊंगा। कोई मुलाजमत करता है, उसका यह ख्याल कि मैं अपने बच्चे को मुलाजिम बनाऊंगा हुकूमत का। और जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ये ख्वाब देखना शुरू करती है कि ये बच्चा मेरी जिंदगी की आसाइशों का जरिया बनेगा, ये बच्चा मेरी जिंदगी के गुजारने का जरिया बनेगा। बाप भी यही सोचेगा, ये बच्चा बड़ा होकर मेरे माल और दौलत में इजाफे का सबब बनेगा। मेरे भाइयों, अपने आप को सोचने पर मजबूर करो, वो लोग कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं जो अपने बच्चों को अपने दीन में इजाफे के लिए चलाते हैं, अपनी दुनिया में और अपने माल में इजाफे के लिए अपने रास्ते पर नहीं चलाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलाते हैं। क्यों? ताकि उनकी आखिरत संवर जाए, अपनी आकिबत संवर जाए। अल्लाहु अकबर। हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है, हम में से हर आदमी इस बात की अहमियत को उस वक्त तक समझ नहीं सकता जब तक इस बात की अहमियत का अपने बच्चों पर अंदाजा नहीं लगाता, उसको उन लोगों की कद्र कीमत का एहसास नहीं हो सकता जो दीन के रास्ते में निकले हुए हैं, जो अल्लाह के दीन की नश्र इशाअत के लिए निकले हुए हैं। अरे हम तो इस बात की मेहनत करते हैं कि दुनिया हासिल हो जाए, माल मिल जाए। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में अपने बच्चे को दीन के लिए वक्फ करने वाला वो समझता है कि उसने आज गरीबी को खरीद लिया है, आज उसने गुर्बत के दरवाजे पे दस्तक दी है। वो ये समझता है मेरा बच्चा आलिम बनेगा, कोई बड़ा कारोबार नहीं करेगा। वो ये समझता है कि आज इस मुल्क में आलिम के लिए, हाफिज के लिए कोई मकाम नहीं, कोई मनसब नहीं। क्यों? इसलिए कि बदकिस्मती ये है, इस मुल्क में अंग्रेज ने कई 100 बरस हुकूमत करके मुल्क की डिग्री को इस अंदाज पे डाल दिया कि कोई दीन पढ़ने वाला, कोई कुरान का पढ़ने वाला मुल्क के किसी बड़े ओहदे पर तो बड़ी बात है, हुकूमत के छोटी सी मुलाजिमत को भी हासिल नहीं कर सकता। हमारे मुल्क का निज़ाम तालीम ऐसा है कि यहाँ पर दीन पढ़ने वालों को, दीन समझने वालों को कोई मकाम नहीं, कोई मनसब नहीं, सिवाय जिल्लत के, सिवाय हिकारत के, सिवाय तानो तशनी के। मुझे माफ करना, मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैं सख्त बोल रहा हूं, लेकिन मुझे फख्र है कि मैं हक बोल रहा हूं। आज जो आदमी अपने बच्चे को दीन के लिए वक्फ करता, वो समझता है हुकूमत के सारे दरवाजे मेरे बच्चे पर बंद हैं,
हुकूमत के सारे ओहदे मेरे बच्चे पर बंद है। अगर आलिम बन गया तो कोई कारोबार नहीं कर सकेगा। क्यों? इसलिए कि दीन हमा वक्ती काम है। ये नामुमकिन बात है कि कोई सुबह को दीन का काम करे, शाम को अपना कारोबार करे। वो ये जानता है जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, अगर अल्लाह ने इल्म का, दीन का इल्म अता किया तो दीन के फील्ड में वो काम करेगा। फिर क्या होगा? 3600 आदमी खड़े होंगे, 3600 आदमी खड़े होंगे। कोई उसकी टांग खींचेगा, कोई उससे बहस करेगा, कोई हसद करेगा, कोई कहेगा इन मौलवियों को तनख्वाहें किस बात की दी जाती है, इन मौलवियों का काम तो सिर्फ दीन का काम है। क्या और क्या दीन में पैसे लेना जायज है? ऐसे लोगों की सोच अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनको हिदायत दे। लेकिन अगर कोई आदमी अपने आप को दीन का सच्चा राही और आलिम बन के निकालता है और दीने इलाही का सच्चा खादिम बनता है, तो फिर उसके अल्फाज, उसका किरदार, उसके अखलाक से बड़े आदमी के पेशानियों पर शिकने पड़ जाती है। फिर उसको इमाम अहमद बिन हम्बल के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, फिर उसे इमाम इब्ने तैमिया के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, फिर उसे शाह शहीद की तारीख को जिंदा रखना होगा, फिर उसे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की तारीख को जिंदा करना पड़ेगा। वो ये समझता है कि रास्ता आसान नहीं, वो ये समझता है कि रास्ता आसान नहीं, मुश्किल है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेकिन मैं इस बात का उसको मुबारकबादी देना चाहता हूं, वो खुश हो जाए। उसने सारी कायनात को अपने रब के लिए ठुकरा दिया और उसका रब उसकी आखिरत को कभी बर्बाद नहीं होने देगा। उसकी आखिरत ऐसी होगी कि लोग रश्क करेंगे। रब्बे ताला ने फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह। बताओ उससे बेहतर किसकी बात होगी जो अल्लाह की दीन की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। लोगों को दुनिया के पैमानों से नापने वालों, लोगों की कदर कीमत का तयन उनके ओहदे से, उनके माल से, उनके मनसब से, उनके मकाम से करने वालों, सुनो, तुम ये कहते हो कि जो मालदार है, जो दौलतमंद है, जो ओहदे वाला है, जो मकाम वाला है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है। सुनो, रब्बे ताला कहता है जो मेरे मोहम्मद की मसनद का अमीन बन गया उससे बेहतर कोई नहीं। क्या कहा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, जो कुरान को समझे और समझाए। आज हमारे पास कॉलेज के प्रोफेसर की इज्जत है और उसका तारुफ इस अंदाज से करवाया जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन एक मामूली सा मकतब का मुदर्रिस ये कह के कट लेगा, मकतब के मुदर्रिस है, मकतब के उस्ताद हैं, कई दिनों से काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये अल्फाज खुदा ने इस्तेमाल नहीं किए। खुदा ने उस मुदर्रिस के लिए अपनी नबी की जुबानी कहलवाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। लेकिन मैं दीन के तालिब इल्मों से, उलमा से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने दीन अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा है तो फिर खुश हो जाएं, वरना दीन आपने सिर्फ इसलिए पढ़ा कि कोई कारोबार का हुनर नहीं आता था, कोई तिजारत मालूम नहीं थी, कोई बिजनेस का ढंग मालूम नहीं था। अब हमने दीन को हासिल किया और इस सनत के जरिए से 4 टके की नौकरी तलाश करना है तो याद रखना दीन का हक अदा नहीं हुआ।
دین کا حق ادا نہیں ہوا. دین کا حق اس نے ادا کیا جس نے اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ میں نے ساری کائنات کو اللہ کی توحید سے اور نبی کے فرمان سے روشن کرنا ہے. دین کا حق اس نے ادا کیا جس نے اللہ کے لیے دین کو حاصل کیا، اور جب دین کی خدمت کی باری آئی تو پھر اس نے کسی کا اعتبار نہیں کیا. بڑے سے بڑے عہدے والے کا عہدہ اسے روک نہیں سکا، بڑے سے بڑے حاکم کا حکم اسے روک نہیں سکا، پھر بڑے سے بڑے چودراہٹ کے مالک کی چودراہٹ اس کو روک نہ سکی. اس نے لوگوں کے پیشانیوں کو نہیں دیکھا بلکہ رب کے کلام کو دیکھا. اس نے دین کا حق ادا کیا. لوگوں، الحمدللہ جماعت اہل حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء ربانیین سے نوازا ہے. الحمدللہ اس جماعت کا ہر ایک عالم سوائے قرآن و سنت کے کہیں اور سے دلیل نہیں لاتا. اس بات پہ فخر کرو کہ اللہ نے ایک واحد جماعت کو ایسے علماء سے نوازا ہے جو قرآن اور سنت کا اعلان اپنے سروں سے اوپر رکھتے ہیں. اور سنو، ان لوگوں کی اہمیت کر لیا کرو، ان کی عظمت کو پہچانو. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے پہچانو فرمان محمد ہے. کیا کہا؟ ایسے علماء، ایسے طلباء جب چلتے ہیں تو اپنے پیروں پر نہیں چلتے، فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں. دلیل عن صفوان بن عسال المرادی قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقال يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتضع بأجنحتها. صفوان بن عسال مرادی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آج لوگ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب میرے نبی کی دوڑ مسجد تک تھی تو میری دوڑ بھی مسجد تک ہوگی. اور کیوں نہ ہو. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنی یونیورسٹیوں سے، اپنے کالجز سے، اپنے اسکول سے ایک ایسا انسان نکال کے دکھاؤ جو انسان محمد الرسول اللہ نے مسجد نبوی کی کچی دیواروں سے، کچی چھتوں سے نکال کے دکھا دیا. ایک صحابی آج کی دنیا اپنے اداروں سے، اپنے اسکولوں سے، اپنے کالجوں سے نہیں لا سکتی جو صحابی، جو انسان اللہ کے نبی نے مسجد نبوی سے دنیا کو عطا کیا تھا. اور کیوں نہ ہو ملا کی دوڑ مسجد تک. صفوان بن عسال کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی مسجد نبوی میں حاضر ہیں. کہا اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے مال و دولت میں آپ برکت کی دعا کریں، اس لیے نہیں کہ میں دنیا حاصل کروں. انی جئت اطلب العلم. اللہ اکبر. میں آیا ہوں تاکہ علم حاصل کروں. اللہ کے نبی نے سنا تو صفوان بن عسال کا نام نہیں لیا، کہا مرحبا بطالب العلم، اے علم کے طلب کرنے والے، مرحبا، خوش آمدید، استقبال ہے، آؤ. پھر کیا فرمایا؟ ان طالب العلم، بے شک دین کا طالب علم، لتحفه الملائکۃ، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ولتضع باجنحتها، اور اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، وہ لوگ جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا اور وہ سرور کائنات کی سنت کے علمبردار بنے، اللہ کی توحید کے پرچارک بنے،
ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے، ان کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ ہم نے ہر دور میں دیکھا کہ وہ لوگ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں بیٹھے رہتے تو ساری دنیا ان کی عزت کے لیے دعائیں کرتی، ان کے مقام کے لیے دعائیں کرتی۔ ہم نے ہر دور میں دیکھا، مالک بن انس کے دور میں دیکھا، امام ابن تیمیہ کے دور میں دیکھا، امام ابن حزم کے دور میں دیکھا، امام ابن قیم الجوزی کے دور میں دیکھا، امام عز الدین عبد السلام کے دور میں دیکھا، امام شرف الدین نووی کے دور میں دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوتے، ساری دنیا ان کی عزت کے لیے دعا کرتی۔ اور یہ مقام کسی بادشاہ کو حاصل نہیں، کسی حکمراں کو حاصل نہیں۔ امام عز الدین عبد السلام کا واقعہ تاریخ لکھنے والے اپنے جلی قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا، امام صاحب کو پتا چلا، دمشق کی جامعہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے، اور ایک آدمی نے پرچہ لکھا، کہا کہ امام صاحب بے روزگاری کے عالم میں لوگ اقتصادی بدحالی کے شکار ہو رہے ہیں، بادشاہ نے رعایا پر ٹیکس لگایا ہے۔ امام صاحب نے پرچہ دیکھا، خطبہ دیا، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، آدمی آ کر کہنے لگا امام صاحب پرچہ بھیجا تھا، کیا بات ہے؟ بادشاہ سے ڈر گئے، کہا کہ میں اس بات کی تحقیق کے لیے رکا تھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، کہا نمازیوں سے پوچھ لیں۔ جب نمازیوں سے پوچھا گیا تو نمازیوں نے گواہی دی کہ ہاں بادشاہ نے رعایا پر ٹیکس لگایا ہے۔ پھر فارغ ہوئے، نماز سے اپنے گھر نہیں گئے، اپنے گھر نہیں گئے، بادشاہ کے محل کو پہنچے، دروازے پہ دستک دی، درباری آئے، کہا جاؤ کہنا عز الدین عبد السلام آیا ہے۔ بادشاہ نے سنا تو ننگے پیر امام کے استقبال کے لیے دوڑتا ہوا چلا آیا۔ لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، ایک وقت کا بادشاہ ہے اور امام کی عزت کے لیے ننگے پیر دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ امام صاحب کو سلام کیا اور عزت و اکرام کے ساتھ گھر کے اندر، محل کے اندر لے گیا اور کہا کہ امام صاحب بیٹھ جاؤ۔ امام صاحب نے کہا میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو مسند لوگوں پر ظلم کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ دین کے طالب علموں، میری چھوٹی سی درخواست ہے، سنو، بخاری کے صفحات پر، بخاری کے نسخوں میں اضافہ کر دینا یہ علم دین نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کسی مدرسے کی سند لے کر فارغ التحصیل کر کہہ دینا یہ دین کا علم حاصل کرنا نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا وارث بن رہا ہوں، دل میں یہ احساس ہو کہ لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ بادشاہ نے نظر اٹھائی، کہا کہ امام صاحب کیا بات ہے، بڑے بدلے سے تیور نظر آ رہے ہیں۔ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ اس بے روزگاری کے عالم میں تو نے لوگوں پر ٹیکس لگایا ہے۔ کہا ہاں آپ نے صحیح سنا، اس لیے کہ کفار و مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے پیسے کم پڑ گئے تھے۔ عز الدین عبد السلام نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نوکر و چاکر تیرے سامنے کھڑے ہیں ان پر سونے چاندی کا لباس چڑھا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے کہ خزانے میں کوئی پیسہ نہیں بچا۔ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا جب سوال ہوگا؟ جاؤ ان نوکروں کے کپڑوں کو فروخت کر کے آؤ، پھر اگر پیسوں کی کمی پڑ جائے تو عز الدین عبد السلام پیسوں کے فتوے کا، پیسوں کے حصول کا فتوہ لگائے گا۔ اللہ اکبر، یہ تھے اسلاف، یہ تھے اسلاف کے واقعات۔ اور جب انہوں نے دین کو پڑھا، اللہ نے زبان میں تاثیر دی، جب وہ بولتے
مجمع کانپ جاتا تھا، جب وہ سناتے تو لوگ حق کو سن کے جاتے تھے۔ آج کون ہے جو حق بیان کرے؟ حق بیان کرنے والے اس لیے آج کم ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دنیا کو دین کے بدلے خرید لیا۔ یاد رکھنا، جس نے صرف علم دین اس لیے حاصل کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس روئے زمین پر اس سے افضل اور کوئی مخلوق نہیں۔ صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر علم دین کا حاصل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اس سے بہترین کوئی مخلوق نہیں۔ لیکن محترم برادران ملت، میں ایک حقیقی بات کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر اہل التوحید اور اہل الحق کا مجمع ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ حق کو سنیں گے اور حق کو قبول کریں گے۔ آج کا مسئلہ ایسا ہے، آج مولوی اپنی مسجد میں وہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتا جس مسئلے کو وہ حق سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے مسجد سے تعلق رکھنے والا مسلمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حق مسئلہ مسجد میں بیان کرے۔ کیوں؟ ہمارے مسلمانوں کی تعداد جو آج مسجد کو آتی ہے، ان میں سے اکثر سود کے کاروبار ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ مولوی جانتا ہے یہ حرام ہے، لیکن مسئلہ بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ مولوی یہ سمجھتا ہے کہ جس گھر میں دن کی ابتدا گانے بجانے سے اور دن کا اختتام ٹی وی کے فلموں پر ہو، اس گھر میں رب کے رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ وہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتا، کیوں؟ مسجد سے تعلق رکھنے والے میاں صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، پٹھان صاحب، ان سب کے گھروں میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، وی سی آر لگا ہوا ہے۔ مسئلہ بیان کریں گے، لوگ مسجد سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے۔ مسئلہ بیان کریں گے، لوگ مسجدوں کو آنا چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ممبر سے حق نہیں بولا جائے گا تو کیا بازاروں سے بولا جائے گا؟ اگر ممبر سے حق نہیں بولا جائے گا تو بتائیے حق کی امید اور کہاں سے لگائی جائے گی؟ کہاں سے حق کی امید لگائی جائے؟ مولوی سمجھتا ہے مسلمانوں کے گھروں کی علامت یہ ہے کہ صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو اور دن کا اختتام قرآن کی تلاوت سے ہو۔ پہلے زمانے میں جب لوگ اکٹھے رہتے تھے، مسلمانوں کے محلوں کی پہچان الگ تھی، ہندوؤں کے محلوں کی پہچان الگ تھی۔ مسلمانوں کے محلوں سے صبح سویرے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا یہ مسلمانوں کی عبادت ہے، اور ہندوؤں کے گھروں سے گانے بجانے کی آواز آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے گانا بجانا یہ ہندوؤں کی عبادت ہے۔ آج مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ آج کون ہے جو مسئلے کو حق بیان کرے؟ اگر مسئلہ حق بیان کریں گے، لوگ کہیں گے مولوی بڑا تنگ دل ہے، مولوی بڑا تنگ دل ہے۔ مولوی کا دل اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ ساری جہنم اس کے دل میں سما جائے۔ وہ مولوی کھلے دل کا ہے جو لوگوں کے پیشانیوں کو دیکھ کے مسئلہ بتائے۔ وہ مولوی سب سے اچھا جو لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق مسئلہ بتائے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی دین کے علم کو اس لیے پڑھتا ہے لوگ راضی ہو جائیں، رب تعالی نے کہا کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ گدھا ہے جس پہ کتابوں کی چھت لگی ہوئی ہے، اس کا علم
اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ارے توحید کس بات کا نام ہے؟ توحید تو یہی ہے کہ خالق کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، مالک کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں، رازق کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ پیر نہیں دے سکتا، فقیر نہیں دے سکتا، تو توحید یہ بھی ہے کہ مسجد کا متولی بھی نہیں دے سکتا، مسجد کا صدر بھی نہیں دے سکتا، اور مدرسے کا سیکریٹری بھی نہیں دے سکتا۔ تم اللہ کے دین کے خدمت گزار بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے رزق کی ذمہ داری، تمہاری دنیا کی ذمہ داری وہ مالک رب العالمین کرے گا، وہ رب العالمین کرے گا۔ آج کون ہے جو حق بیان کرے؟ شیخ سعدی نے کہا علم چنداں کے بیشتر خانی، چوں عمل در تو نیست نادانی۔ جب علم جتنا بھی پڑھ لو، جب تمہارے پاس عمل کی صلاحیت نہیں ہے، تم جاہل ہو، نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ محقق رہے نہ دانشمند رہے، چوپائے است و بروں کتاب چند، ایک گدھا ہے جس پر کتابیں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! کہاں گئی امام احمد بن حنبل کی تاریخ؟ کہاں گئی؟ جب حنبل کے بیٹے احمد کی تاریخ کو پڑھا جاتا ہے، مسلمانوں کی حالت و کیفیت بدل جانی چاہیے۔ تین بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل کو لگاتار مارا۔ چوتھا بادشاہ آیا متوکل، احمد بن حنبل کو رہا کیا، معافی مانگی، باعزت بری کیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، مار کھا کھا کے احمد بن حنبل کی کیفیت و حالت اس طرح ہو گئی تھی، ہوا آتی تو ہوا میں اڑ کے چلے جاتے۔ کیا مسئلہ تھا؟ کون سی دشمنی تھی؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ احمد بن حنبل قرآن کو اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق مانو۔ بادشاہ کی طرف سے یہ بے جا فرمائش عائد کی گئی کہ جس طرح ہم مخلوق ہیں، تم مخلوق ہو، اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے، اس کو بھی فنا ہونا ہے، ہم فنا ہوں گے، یہ بھی فنا ہو جائے گی، لیکن قربان جائے۔ امام احمد بن حنبل پر کہا تمہیں اگر کلام اللہ کو مخلوق ماننا ہے تو مانو، لیکن حنبل کا بیٹا احمد اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں وہی بات کہتا ہوں جو محمد نے کہی، جو اصحاب محمد نے کہی۔ میرے بھائیوں، انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو لالچ دو یا تو ڈراؤ۔ احمد بن حنبل کو لالچ دی گئی، کہا گیا کہ امام مان لو کہ کلام اللہ نہیں، مخلوق ہے، تمہیں اس وقت کا گورنر بنا دیا جائے گا، مان لو اس بات کو، تمہیں قاضی بنا دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائے، ایسے اسلاف کی تاریخ پر انہوں نے مار کھانا گوارا سمجھا، جیل کی مشقتوں کو برداشت کرنا گوارا سمجھا، لیکن رب کے کلام کو مخلوق ماننا گوارا نہیں سمجھا۔ آج نعوذ باللہ علماء سو جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بغیر کسی دھمکی کے، بغیر کسی لالچ کے بک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی غیرت مر چکی ہے، کہیں گے اب ہم پر نظر کرم کرو، ہم تمہارے باپ دادا کے غلام ہیں، حدیث ہو یا نہ ہو، تمہاری تعریف میں حدیث لے کر آ جائیں گے، تمہاری عزت میں حدیث لے کر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر! مولویت غلامی کا نام نہیں ہے، مولویت کائنات کی آقائی کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء سب سے پہلے اپنے کام کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مرتبے کو پہچانے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ
کسی معمولی چیز کے وارث نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے امین ہیں۔ اس بات کو سمجھو کہ تمہارے اوپر لوگوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور میں تمام برادران ملت سے یہ التماس کرتا ہوں کہ علماء کی آپ بھی قدر کیجئے، علماء کا احترام کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، کتابوں کی شکل میں نہیں۔ علماء اٹھ جائیں گے، اچھے علماء اٹھ جائیں گے۔ بتاؤ کون سے وہ بڑی ہستیاں جن پر ہمیں کبھی فخر تھا، کبھی ناز تھا، آج ان کا عطا پتہ نہیں، جنہوں نے توحید کے پرچم لہرائے تھے، آج اللہ نے وہ سنہری امانت ہم سے چھین لی ہے۔ اور علماء کی قدر ہم لوگوں میں کب جانتی ہے، کب جاگتی ہے؟ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو واٹس ایپ کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں طوفان چل پڑتا ہے، ان کے اوپر قصیدے لکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر اشعار لکھے جاتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھا نہیں جاتا کہ ہسپتال سے ان کی باڈی کو لڑ کے لانا پڑا تھا، پیسے کم تھے، جب تک وہ دنیا میں تھے قدر نہیں کی گئی، جب وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، یہ دین کا بڑا خسارہ ہے کہ آج علماء ہم سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، علم اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جاہلوں سے اپنا مسئلہ پوچھیں گے، اور وہ جاہل غلط فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی بات کی دعا کرتا ہوں کہ اے رب العالمین، سب سے پہلے مجھے دین کا صحیح خادم بنا، دین کا صحیح عالم بنا، دین کا صحیح خدمت گزار بنا، اخلاص عطا فرما۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے رب العالمین، اس امت مسلمہ کو علماء کا مقام اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جب تک اس دنیا میں رہے اللہ تبارک و تعالی توحید کے اوپر قائم رہے، اور جب دنیا سے ہماری رخصت ہو تو توحید پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔